افغانستان کے جو بڑے پاورفل ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ اپنے آرمی آفیسرز بھیجنے کو تیار ہیں اور ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے ایک انڈین ڈپلومیٹ بھی افغانستان گئے تھے، اور اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آنا، اور اٹ مینس کہ وہ جو ایک ریجنل سیکیورٹی ڈائیلاگ، جو ریجنل ایک فریم ورک افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جی دوول صاحب جو ہیں وہ جو شروع کیا ہوا ہے، جس میں میں نے تھوڑے دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ کس طرح افغانستان کے جو ریجنل پارٹنرز ہیں ان کو انوالو کر کے افغانستان میں ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں۔ اب کویسچن یہ آتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیونکہ پاکستان نے پچھلے جتنا سال بھی رہے گزرے ہیں، پاکستان نے ایک کوشش کی ہے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کے فٹ پرنٹس نہ ہو، یہ پاکستان کہتا رہا، اور وہ کہتے رہے کہ افغان، یہ ہم نے اشرف غنی کو بھی کہا، یہ ہم نے جو ہے وہ حامد کرزئی کو بھی کہا، یہ ہم نے پیچھے بھی ان کو کہا۔ اگر میں آپ کو تھوڑا ہسٹری میں لے جاؤں، جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو ایز اے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ گو کہ مجھے یاد ہے پاکستان کے جو فارمر آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ہیں، انہوں نے اس سارے کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں جنرل اسلم بیگ جو پاکستان کے آرمی چیف ہوا کرتے تھے بیک ان 90s، جب پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریسی ریسٹور ہوئی تھی تو بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں افغانستان کو ایز اسٹریٹجک ڈیپتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کیس انڈیا پاکستان کے اوپر ایک نیوکلیر دھماکہ کرتا ہے، نیوکلیر دھماکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے اس کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے کہ نہیں، اور اگر کسی ایک ملک کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہو تو جو پہلا ملک ہے نیچرلی وہ ملک اٹیک نہیں کرتا۔ آپ بیک ان 1962 میں چلے جائے تو جو کیوبن میزائل کرائسس ہے وہ بھی یہی تھا، کیونکہ اس میں رشینز بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ کیا جو ہے وہ کیا پوزیشن بنے گی اگر ہم امریکہ پہ حملہ کرتے ہیں، امریکن رسپونڈ کریں گے یہ اینڈ وہ۔ اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ استعمال کریں، اٹ مینس کہ افغانستان کے اندر ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہونی چاہیے، ایسی فرینڈلی گورنمنٹ جو اسلام آباد کی بات سنے اور جو ہماری بات سنے اور ہمارے مرضی کے جو ایشوز ہیں ان کو افغانستان میں لے کے چلے۔ ادھر آپ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں رہے، پاکستان کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں تھے، پاکستان کے کوئی اتنے اچھے سینٹرل ایشین ممالک کے تعلقات بھی نہیں۔ اور مزے کی بات دیکھا جائے تو ریسنٹلی جو انڈینز نے سینٹرل ایشیا میں انویسٹمنٹس کرنے کی کوشش کی، وہاں تھوڑے بہت پروجیکٹس کرنے کی کوشش کی، وہاں ایک ملٹری بیس بھی رکھی ہوئی ہے، تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے بیک یارڈ میں، ایک تو چائنا کا بیک یارڈ یہ بنتا ہے نا جو ایشیا پیسفک ہے، انڈو پیسفک کا ایریا ہے جس میں فلپائنز ہیں، سنگاپور، ملیشیا، بنگلہ دیش، اور یہ سارا ایریا جاپان، کوریا اور آگے یہ سارا کوڈ وغیرہ بنا۔ ایک چائنا کا بیک یارڈ سینٹرل ایشیا بھی ڈیفینیٹلی بنتا ہے، اور اس خطے میں ظاہری بات ہے وہ اپنا انفلوئنس چاہتے ہیں۔ تو ابھی افغانستان کے مسئلے کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز لیول پہ وہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہے جب کہ پاکستان میں ہم نے اس بڑا شو بھی مچایا تھا کہ گو کہ ہمارا ہر وزیر اعظم جو آتا ہے وہ کبھی ترکمانستان جا رہا ہے، ازبکستان جا رہا ہے، کبھی قزاقستان جا رہا ہے، یہ ساری وہ اسٹیٹس ہیں آپ کو پتہ ہے جو کہ سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد یہ ساری کی ساری مارز وجود میں آئیں، اور پاکستان سمجھتا ہے یہ ہمارے بڑے مسلمان بھائی ہیں، بڑے تعلقات ہیں، یہ وہ سارا، لیکن ظاہری بات ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف مسلم کارڈ کھیلتے ہیں، وہ آج کا زمانہ مذہب کارڈ کا جو زمانہ ہے اس کو آپ ایبسولوٹ کارڈ کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم مذہب کارڈ کو ایبسولوٹ کارڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چیز ہوتی کوئی نہیں ہے، یہ ظاہری بات ہے ہماری شارٹ کمنگز ہیں، اور ہم اپنا جغرافیہ بڑا بیچا ہم نے، جس کا نقصان ہی نقصان ہوا، فائدہ ہم نے اس جغرافیہ سے کوئی نہیں لیا۔ اور پنجابی جی کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ کیتا ہے، کوئی مطلب یہ نہیں ہے، کوئی لانگ ٹرم چیز نہیں کی، خیر نہیں ہو۔ اب پاکستان کیونکہ چاہتا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ استعمال ہو، اٹ مینس کہ اگر انڈیا کل کو پاکستان پہ نیوکلیر دھماکہ کرتا ہے تو پاکستان افغانستان کی ٹیریٹری استعمال کر کے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کر سکے۔ یہ ایک تھیری تھی، یہ کوئی سرکاری طور پہ کوئی اتنی تھی نہیں، لیکن یہ کافی حد تک پاکستان میں یہ چلتی رہی ہے تھیری۔ اب پاکستان کی سرکار نے یہ کہا، آئی تھنک 2009 میں اشفاق پرویز کینی اف آئی ایم ناٹ رانگ، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اٹس ناٹ ورکیبل، کیونکہ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہے اور وہ چیزیں ممکن نہیں ہو سکتی کیونکہ طالبان پہلے تھے، تو ہم طالبان کو لے کے آتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ طالبان افغانستان میں رہیں۔ دا ریزن بیہائنڈ اس کہ اگر پشتون نیشنلسٹ افغانستان میں رہتے ہیں یا پشتون رہتے ہیں تو دیٹ از ڈفرنٹ بال گیم۔ اگر جو اسلامسٹ گورنمنٹ آتی ہے افغانستان میں تو دیٹ ول اسٹے ان دا کنٹرول آف اسلام آباد، یہ ہماری شروع سے ایک اسٹریٹجی رہی ہے جو مجھے تھوڑی بہت
बहुत समझ आई है, जो मैंने स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझने की कोशिश की है. सो दैट इज वाई हम तालिबान को, इस्लामिस्ट को ऊपर प्रॉप अप करते हैं, और इस वजह से हमें अफगान भी बड़ा बुरा भला कहते हैं, और इसकी वजह से हमें पाकिस्तानी पश्तून जो भी बड़ा बुरा भला कहते हैं कि भाई ये आप वहाँ पे तजर्बे करते रहे, और इस्लामिक प्रोजेक्ट वहाँ पे भी लॉन्च कर दिया, यहाँ पे भी लॉन्च कर दिया, और अब ये हमारे गले पड़ गए. खैर नहीं हो, अब आप आके देखें कि अब अफगानिस्तान में जो क्या नाम है इनका, मुल्ला यकूब के कहते हैं कोई मसला ही नहीं है भाई. पाकिस्तान की अब पिछली हुकूमत देखें, जब अफगानिस्तान में थी, वो भी इंडियन सोल्जर्स, अफगान सोल्जर्स भेजते थे वहां ट्रेनिंग के लिए. पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगता था. हम उनको कहते थे आए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, आए आप. वो हमसे भी ट्रेनिंग लेते, इंडिया से भी ट्रेनिंग लेते थे. तो जारी बात है, अब जो उनको ट्रेनिंग करेगा वो उनको विन ओवर करेगा, वो उनकी डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करेगा. अब अमेरिका ने जितने जनरल्स अफगानिस्तान के ट्रेन किए, वो तो सारी फौज तितर बितर हो गई, बाग बूग गई, कुछ जनरल्स भी बाहर चले गए, कुछ कहीं 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 किधर से निकल गए. तो दैट्स दी ओनली थिंग, मतलब जो एक प्रॉब्लमैटिक थी. तो यहाँ पे आके जो चीज लगती है वो ये है कि अगर तालिबान अपने जो है वो तालिबान को इंडिया में भेजा था और वो उनको ट्रेन करते हैं, तो आप इमेजिन करें कि ये पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा फेलियर है. मतलब पाकिस्तान ने ये शायद एनविजन ही नहीं किया होगा, सोचे नहीं होगा कि एक वक्त आएगा कि अगर तालिबान भी पावर में आ जाते हैं तो इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक इन्फ्लुएंस लेके आएगा. अब अगर इंडिया और अफगानिस्तान के क्लोज डिफेंस टाइज आते हैं, और अब देखिए अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि उनको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, एक ग्लोबल लेजिटिमेसी चाहिए, फाइनेंशियल इवन लेजिटिमेसी भी चाहिए, बिकॉज वो पराया स्टेट बन के रह रहे हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं है उनकी किसी किस्म की. सो अगर इंडिया उनको स्पेस देता है तो व्हाई नॉट. कल को रशिया उनको स्पेस देता है, उनको चाइना स्पेस देता है. तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान एक रीजनल स्पेस की बात करता था कि रीजनल सोल्यूशन होगा, पाकिस्तान वो सोल्यूशन निकालने में नाकाम रहेगा, वो सोल्यूशन तो इंडिया निकाल लेगा उनके लिए. और ये जो चीज है, ये सारी बात है, सारी की सारी एक प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाएगी. अगर इंडिया विद द सेंट्रल एशियन पार्टनर्स, विद चाइनीज, विद रशियंस एक सोल्यूशन ले, तो पाकिस्तान उसमें है ही नहीं है, जो कि नजर आ रहा है. तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी रही फिर अफगानिस्तान की? हम तालिबान के साथ क्या करते रहे? हाँ, अभी फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए, हमें तो जान के लाले पड़े हुए हैं, बिकॉज टीटीपी वहां बैठी हुई है, और अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं. अफगान तालिबान और टीटीपी जो है वो ऐसे हैं क्योंकि अफगान तालिबान कहते हैं टीटीपी ने हमारी मदद की अमेरिका से लड़ने के लिए. तो भाई पाकिस्तान क्या करता रहा? व्हाट वाज आवर पॉलिसी एंड हु विल एक्सप्लेन अस? मैं रिसेंटली देख रहा था कि पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि हमारी टीटीपी के जरिए मुलाकातें हो रही हैं और इंडेफिनिट सीज फायर भी हुआ है. मैं देख रहा था, आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज इन नेपाल, आई एम बैक इन द कंट्री. तो मैंने आई वाज लुकिंग ऑल सारा कुछ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं जाके इसको अच्छे तरीके से देख के तो बात करूंगा. सो हमारी क्या पॉलिसी रही है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है. नॉट इन अ सेंस कि पार्लियामेंट बैठी नहीं हुई, इन अ वे कि पार्लियामेंट कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि पार्लियामेंट समझती है हमें सवाल करने की क्या जरूरत है.